جب نواز شریف کو اقتدار میں آئے ابھی 2 برس ہی گزرے تھے کہ کرپشن کا ایک بڑا سکینڈل سامنے آ گیا۔ یہ معاملہ تھا کوپریٹو سوسائٹیز کا۔ کوپریٹو سوسائٹیز ایک انویسٹمنٹ بینک جیسا منصوبہ تھا جس میں کوئی بھی سرمایہ کاری کر سکتا تھا۔ شروع میں یہ اتنا مقبول ہوا کہ لاکھوں لوگوں نے پیسے جمع کروائے، بلکہ بہت سے تو ایسے بھی تھے جنہوں نے عمر بھر کی جمع پونجی اس میں جمع کروا دی کہ کبھی اچھے دن بھی آ جائیں گے۔ سرمایہ کاری کرنے والوں میں اکثریت مڈل کلاس تھی جو منصوبے کے سرکاری سرپرستی میں ہونے کی وجہ سے بے فکر تھے۔ ان لوگوں نے کچھ عرصہ تو منافع کمایا، لیکن پھر اچانک سوسائٹیز مختلف مسائل کا شکار ہو کر بند ہونے لگی۔ سرمایہ لگانے والوں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ سرمایہ کاروں میں اکثریت پنجاب اور کشمیر سے تھے اور یہی نواز شریف کا مضبوط ووٹ بینک بھی تھا۔ لیکن سوسائٹیز کے بند ہونے سے انہی لاکھوں لوگوں کا نواز حکومت سے اعتبار اٹھ گیا۔ جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جن منصوبوں میں سرمایہ کاری کی گئی تھی ان میں شریف فیملی کی دفعات فاؤنڈریز شامل تھیں۔ اس انکشاف پر وزیر اعظم کی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچا، لیکن مسئلہ صرف ساکھ تک محدود نہیں تھا، یہ رقم واپس بھی کرنا تھی۔ نواز شریف نے معاملہ سپریم کورٹ پر چھوڑ دیا اور سپریم کورٹ نے کمیشن بنا دیا۔ کمیشن کی رپورٹ آئی تو اتفاق فاؤنڈریز کو تمام متاثرین کے اربوں روپے واپس کرنا پڑے۔ متاثرین کے واجبات تو ادا ہو گئے، لیکن حکومت کی ساکھ واپس نہ آ سکی۔ لگتا تھا وزیر اعظم عوامی حمایت کھو رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے اس موقع کو غنیمت جانا، اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملایا اور نواز شریف کی چھٹی کروانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا اسی صدر سے ہاتھ ملانا جس نے ابھی 2 سال پہلے ان کی حکومت ختم کی تھی ایک حیران کن واقعہ تھا، لیکن بے نظیر بھٹو اس کی صفائیاں کئی سال تک دیتی رہیں۔ بے نظیر جنہیں دنیا پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل سمجھتی تھی، ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ وہ 2 باتوں کی وجہ سے حکومت سے بہت بیزار تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ نگران حکومت کے دور سے ہی پیپلز پارٹی پر قائم مقدمات ابھی تک قائم تھے۔ آصف زرداری مسلسل جیلیں اور پیشگیاں بھگت رہے تھے اور بے نظیر بھٹو بھی ایک عدالت سے دوسری عدالت تک چکر کاٹ رہی تھی۔ دوسری وجہ سندھ میں ان کے مخالف وزیر اعلیٰ جام صادق تھے جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف سخت کارروائیاں کر رہے تھے۔ یوں وزیر اعلیٰ سندھ پیپلز پارٹی لیڈرشپ کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکے تھے۔ ان دونوں مسائل سے نجات کے لیے بے نظیر بھٹو کو صدر غلام اسحاق کی صورت میں ایک نجات دہندہ نظر آیا۔ ویسے بھی 1990 میں نواز شریف نے بے نظیر کی حکومت گرانے میں صدر سے تعاون کیا تھا اور اب حساب برابر کرنے کا بہترین وقت تھا۔ انہوں نے صدر غلام اسحاق خان سے خفیہ ڈیل کی اور نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ نواز شریف نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو بے نظیر بھٹو نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ اگر وہ 3-4 لاکھ مظاہرین اسلام آباد میں جمع کر لیں تو صدر مملکت کے پاس اسمبلیاں توڑنے کا منطقی جواب آ جائے گا۔ وزیر اعظم جانتے تھے کہ 10-12 ہزار لوگ بھی اگر اسلام آباد دھرنا دے کر بیٹھ گئے تو ان کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے بے نظیر کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ محترمہ نے استعفے کے مطالبے سے کم تر کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا، لہذا نواز شریف نے رفقا سے مشورے کے بعد لانگ مارچ کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس میں ایک مشکل تھی اور وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اس وقت سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب کے بھی مقبول عوامی پارٹی تھی۔ لاٹھیاں، گولیاں اور گورے جھیل چکے تھے، اس لیے انہیں روکنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن ایسے میں 3 افراد نے لانگ مارچ روکنے کی ذمہ داری قبول کی۔ ایک تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر بھائی، دوسرے تھے وزیر داخلہ چودھری شجاعت حسین اور تیسرے تھے وزیر اعظم کے معاون خصوصی چودھری نثار علی خان۔ بے نظیر بھٹو ایک مقبول عوامی لیڈر تھیں اور ایسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں، لیکن چودھری نثار اور چودھری شجاعت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی مدد سے دھمکی دی کہ اگر کسی نے اسلام آباد پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ پنجاب کی مدد سے پیپلز پارٹی پر کریک ڈاؤن شروع کروا دیا۔ پارٹی دفاتر پر چھاپے پڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کارکن جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ شدید کریک ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے جہانگیر بدر سمیت پارٹی کے کئی رہنما روپوش ہو گئے تاکہ چھپ چھپا کر اسلام آباد پہنچ سکیں۔ حکومت کے تمام تر کوششوں کے باوجود نومبر 1992 کے دوسرے ہفتے میں پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ شروع ہو گیا
پولیس نے نصرت بھٹو کے قافلے پر فائرنگ بھی کی لیکن کارکن نہیں رکے۔ پیپلز پارٹی کو لیاقت باغ راولپنڈی جو کہ ایک عوامی مقام تھا وہاں بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن کارکن لیاقت باغ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ خاردار تاروں اور چھاپوں سے بچتی بچاتے بے نظیر بھٹو بھی کسی نہ کسی طرح لیاقت باغ تک پہنچ گئیں، لیکن باغ کے قریب شدید لاٹھی چارج شروع ہو گیا جس کا نشانہ بے نظیر بھٹو بھی بنی۔ لاٹھی چارج کے دوران ان کی اینک ٹوٹ گئی اور وہ گرفتار ہو گئیں۔ اس وقت تک نصرت بھٹو، غلام مصطفیٰ کھر، اعتزاز احسن اور جہانگیر بدر سمیت سینکڑوں مظاہرین بھی گرفتار ہو چکے تھے۔ بے نظیر بھٹو کو زبردستی ایک طیارے میں بٹھا کر کراچی منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے پولیس افسر کو تھپڑ جڑ دیا۔ مزاحمت کے باوجود پولیس انہیں کراچی منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ قائدین کی گرفتاری کے ساتھ ہی لانگ مارچ کے غبارے سے ہوا نکل گئی اور دن ڈھلے احتجاج ختم ہو گیا۔ لانگ مارچ وزیر اعظم کو استعفے پر مجبور کرنے میں ناکام ہو چکا تھا، لیکن یہ ناکامی بے نظیر بھٹو کے حوصلے پست نہ کر سکی۔ انہوں نے نومبر میں ہی ٹرین مارچ کا اعلان کر دیا، لیکن یہ ٹرین مارچ بھی وزیر اعظم کو استعفے پر مجبور نہ کر سکا اور اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ ادھر ٹرین مارچ ختم ہوا، ادھر صدر غلام اسحاق خان کی صدارتی مدت بھی خاتمے کے قریب آ گئی۔ نواز شریف انہیں اگلی مدت کے لیے صدارتی امیدوار کبھی نہیں بنائیں گے، اس لیے انہوں نے بے نظیر سے خفیہ مذاکرات جاری رکھے۔ مذاکرات میں طے پایا کہ صدر غلام اسحاق خان اپنی صدارتی مدت ختم ہونے سے پہلے اسمبلیاں توڑ دیں گے اور ایک قومی حکومت بنائیں گے جس میں پیپلز پارٹی کو اہم وزارتیں دی جائیں گی، جبکہ بدلے میں پیپلز پارٹی غلام اسحاق خان کو صدر برقرار رکھے گی۔ اس محلاتی سازش میں آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ شامل نہیں تھے۔ جنرل جنجوعہ ایک پروفیشنل سولجر تھے جو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ آرمی چیف جوگنگ کر رہے تھے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ ان کی موت کو قتل کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی کیونکہ جنرل آصف نواز جنجوعہ اور نواز شریف کے تعلقات سے متعلق کئی باتیں پہلے سے مشہور تھیں۔ آرمی چیف کے بھائی شجاع نواز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کو رام کرنے کے لیے BMW کا تحفہ بھی پیش کیا، لیکن جنرل نواز نے یہ تحفہ شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔